خدا تعالیٰ کسی کو بے پناہ دولت دے کر آزماتا ہے تو کسی کو بھوک اور افلاس دے کر۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے نوجوان کا قصہ بتائیں گے جس کے پاس کروڑوں ڈالرز تھے۔ اس کا لائف سٹائل کسی بادشاہ سے کم نہیں تھا۔ اس کے پاس دنیا کی مہنگی سے مہنگی گاڑیاں تھیں، مگر خدا کی ذات جب کسی سے کوئی کام لینا چاہتی ہے تو سب سے پہلے وہ اس کے دل کو بدلتی ہے اور پھر اس کے جینے کے انداز کو اپنے مطابق ڈھال دیتی ہے۔ اس خوبصورت نوجوان کا نام علی بن نات تھا۔ جس طرح اس کا رہن سہن عالی شان تھا، ٹھیک اسی طرح اس کا دل بھی نہایت کشادہ تھا۔ علی بن نات آسٹریلیا میں مقیم تھا اور آسٹریلیا کے امیر ترین مسلمانوں میں سر فہرست تھا۔ پھر علی بن نات کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے اس کی زندگی کے ہر پہلو کو بدل کر رکھ دیا۔ علی بن نات کو پتا چلا کہ اس کو کینسر جیسا موذی مرض ہے اور اس کے پاس زیادہ وقت بھی نہیں ہے۔ یہاں وقت آتا ہے کہ میں کہتا ہوں علی بن نات کی سوچ کو سلام۔ علی بن نات کو جب اس مرض کا پتا چلا تو وہ مسکرایا اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ خدا نے اسے کینسر کا تحفہ دیا۔ الحمدللہ it's a gift because Allah's given me a chance to change. علی بن نات نے کینسر کو تحفہ اس لیے کہا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اسی کے ذریعے اس نے اپنے اللہ کو پہچانا اور انتظار کرنا شروع کر دیا کہ کس دن وہ اپنے رب کے روبرو حاضر ہو۔ علی نے یہ بات بخوبی سمجھ لی کہ یہ دولت اس کی قبر اور حشر میں اس کے کام نہیں آ سکے گی۔ I got rid of my cars, got rid of my watches, even my clothes. I took them with me overseas and I gave them to a lot of people up there. Alhamdulillah. So I wanted to try to leave this world without anything. علی بن نات نے اپنی بیشتر دولت فلاحی کاموں میں صرف کرنا شروع کر دی۔ افریقہ کے غریب بچے خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تھے، ان کی بھرپور مدد کی۔ اس کے علاوہ ہر اس انسان کی مدد کی جسے اس نے حقدار سمجھا اور مرتے دم تک اپنی ساری دولت اللہ کی راہ میں لٹا دی۔ This is worth one pair of thongs for a little African child with no thongs. Wallahi, it's worth more than me to see him smile with a pair of thongs than own one of these. Wallah al-azim. پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ علی بن نات کی اپنے رب سے ملنے کی خواہش پوری ہو گئی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ علی بن نات آج ہم میں نہیں ہے مگر ساری دنیا اسے یاد ضرور کر رہی ہے۔ اس نے جس طرح کینسر کے بعد اپنی زندگی کو بدلا اور جو پیغام ہم سب کو دیا وہ یقیناً ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ اللہ تعالیٰ علی بن نات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔